مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب مبلغ او من سامع، بہت سے پہنچانے والے، رب مبلغن پہنچائے گئے، یعنی جن کو بات پہنچائی جاتی ہے، او وہ زیادہ یاد رکھنے والے اور زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں، من سامعین، سامع سے۔ ایک ہے طالب علم جس نے ڈائریکٹ حضور سے ایک شیخ سے بات سنی ہے اور وہ آگے کسی کو جا کر پہنچاتا ہے، وہ اسی بات سے بہت سے مسائل مستنبط کر لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بعض صحابہ تو فقہا تھے اور بعض صحابہ سادے سے تھے، حدیث حضور سے سنتے تھے، آگے کسی کو پہنچا دیتے تھے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے مسائل ہیں جو امام ابو حنیفہ تک ایک حدیث پہنچی اور امام صاحب نے اس ایک حدیث سے کئی مسائل مستنبط فرمائے۔ تو اس کی طرف اشارہ فرمایا، رب مبلغین، بہت سے ایسے لوگ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے، او وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، من سامعین، سننے والے سے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن ابیہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ۔ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف فرما تھے۔ یہ 10 ذی الحجہ تھی اور منا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو حضور اونٹ پر سوار تھے۔ فَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ، ایک شخص نے حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، خطام نکیل، او بِزِمَامِهِ، اس کا مطلب ہی وہی نکیل ہی ہے۔ قالا، حضور نے فرمایا، ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے، آج؟ فسکتنا، ہم خاموش ہو گئے۔ اب صحابہ کو علم تھا کہ آج 10 ہے، 10 ذی الحجہ ہے، حج کر رہے تھے، کس کو نہیں معلوم ہوتا کہ آج 10 ذی الحجہ، لیکن صحابہ ادب کی وجہ سے بولے نہیں۔ حتیٰ ظننا، ہم نے خیال کیا، انہ سیسمی سوا اسمہ، کہ یہ اتنا مشہور دن ہے اور سرکار پوچھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے شاید آج 10 ذی الحجہ کا حضور کوئی اور نام رکھنے والے، اس وجہ سے حضور پوچھ رہے ہیں۔ قالا، پھر حضور نے فرمایا، الیسا یوم النحر، کیا یہ 10 ذی الحجہ کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں۔ قال فأی شہر ھذا، پھر حضور نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، شاید حضور اس مہینے کا کوئی اور نام رکھنے والے ہیں۔ فقال الیس بذی الحجہ، حضور نے فرمایا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا۔ قال فإن دماءکم، حضور نے فرمایا تمہارے خون، و اموالکم، تمہارے مال، و اعراضکم، تمہاری عزتیں، اعراض سے مراد کیا ہے؟
بینکم حرام، ایک دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کا مال نہیں کھائے گا ورنہ حرام ہے۔ اسی طرح ان کی حرمت ہے، تمہارے مال، تمہاری عزت اور تمہارے خونوں کی کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح اس دن کی حرمت ہے، جس طرح فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، وفی بلدکم ھذا، اور تمہارے اس شہر میں۔ مکہ مکرمہ بھی حرمت والا ہے، مہینہ بھی ذی الحجہ حرمت والا ہے، 10 ذی الحجہ کا دن بھی حرمت والا ہے۔ تو اس لیے حضور نے تشبیہ دے کر بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری عزتیں بھی اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، اور کسی کا مال کھانا بھی حرام ہے، کسی کی عزت لوٹنا بھی حرام ہے۔ حضور نے فرمایا، بڑا لمبا حضور نے خطبہ دیا تھا، لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، حضور نے فرمایا جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ وہ غائب تک میری بات پہنچا دیں، جو حاضر ہے وہ غائب تک میری بات پہنچا دے۔ تو شاہد کا معنی یہاں کیا ہے؟ حاضر، جو موجود ہے، حاضر ہے۔ تو اگر بندہ اندھا نہ ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ حاضر، اور اندھا نہ ہو تو پھر ناظر بھی ہے، اسی لیے ہم شاہد کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے حاضر بھی بنایا، ناظر بھی۔ فَإِنَّ الشَّاهِدَ، کیونکہ جو موجود ہے، عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ، ممکن ہے وہ پہنچائے، من، ایسے شخص کو میری بات، ہو وَأَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ، جو اس سے بھی زیادہ سمجھدار ہو، اس کو یاد رکھنے والا۔ اس لیے فرمایا آئندہ لوگوں کو اپنی بات پہنچاؤ۔ تو یہ گویا کہ جس شخص کو جو علم ہے اس کو آگے پہنچانا چاہیے، جس آدمی نے علم حاصل کیا اس کو آگے اس کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ وَلَوْ بِآیَةٍ، حضور نے فرمایا اگرچہ ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے تو لوگوں تک اس کو کیا کرو؟ پہنچاؤ۔ تو اللہ نے تو آپ کو بہت سا علم دیا ہے، اس لیے خوبصورت انداز میں لوگوں تک یہ علم پہنچاؤ۔ باب العلم قبل القول والعمل، عمل سے پہلے بھی علم حاصل کرنا چاہیے، کلام کرنے سے پہلے بھی علم حاصل کرنا۔ جاہل آدمی اگر ممبر پہ کھڑا ہوگا تو وہ فائدہ تو بجائے نقصان زیادہ دے۔ جاہل آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے، جس نے پڑھا نہیں ہے، کسی استاد سے پراپر زانو تلمس طے نہیں کیا، اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قول سے پہلے اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ قول سے پہلے اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ اسی وجہ سے حضور کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین 1000 عابدوں کی نسبت شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس کے پاس علم ہوتا ہے، صوفی کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کو شیطان جلدی گمراہ کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ ایک عالم دین 1000 جو ذاکر لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، ان پر شیطان پر وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم کو شیطان گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا، انہوں نے کہا میں تیرا رب ہوں، تمہاری اب عبادت اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اب تم ساری عبادتیں چھوڑ دو، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علم ظاہر میں بھی دیکھا اور علم باطن میں بھی دیکھا، تو میں نے سمجھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت معاف نہیں ہوئی تو میرے اوپر فرائض کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان کا وار ہے۔ تو آپ نے فرمایا شیطان مجھ سے دور ہو گیا۔ پھر اس نے فوراً دوسرا وار کر دیا، اس نے کہا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری رب کی رحمت نے مجھے بچا لیا۔
تو یہ جو دوسرا اس کا وار تھا، کتنے لوگوں کو اس نے اس ایک جملے سے گمراہ کر دیا کہ تیرے علم نے تجھے بچایا۔ علم نہیں بچاتا، اللہ کی رحمت ہی انسان کو راہ راست پہ رکھتی ہے، علم نہیں۔ اس لیے علم بہت ضروری ہے۔ العلم قبل القول والعمل، ہر عمل سے پہلے۔ کل بھی میں نے شاید آپ کو سنایا تھا کہ حضرت سیدنا علی سے بھی مروی ہے اور حضرت عباس سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ واعظ کر رہا تھا کوفہ کی مسجد میں، تو آپ نے فرمایا قرآن کا ناسخ و منسوخ جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر۔ اس لیے علم ہو تب اس کو بیان کرنا۔ امام بخاری دلیل دیتے ہیں کہ قول اور عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں فَعْلَمْ، قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے فَعْلَمْ، علم حاصل کرو، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار بعد میں، علم پہلے۔ فَعْلَمْ پہلے ذکر کیا ہے نا، اسے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ علم پہلے ہے، آگے فرمایا انہ لا الہ الا اللہ فبدأ بالعلم، فرماتے ہیں یہاں آغاز اللہ نے کس سے کیا ہے؟ علم سے کیا ہے۔ تو اس لیے علم ایک نعمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ آگے امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ ایک عابد کی ہزار عابد کی نسبت ایک عالم دین شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا عالم دین کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں دعا کرتی رہتی ہیں، استغفار کرتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں، اور وہ چیونٹیاں جو اپنی بلوں میں رہتی ہیں عالم دین کے لیے وہ بھی دعا کرتی ہیں۔ اور آخر میں یہ جملہ ہے وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ انبیاء کے وارث کیا ہیں؟ علماء ہیں۔ وَرَثُوا الْعِلْمَ، اور انبیاء کرام نے اپنی وراثت درہم و دینار نہیں چھوڑے، انہوں نے کیا چھوڑا ہے؟ علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے علم لے لیا اس نے وافر حصہ اس کا لے لیا۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا یطلب بہ علما، جو آدمی اس رستے پہ چلا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک عالم دین کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے۔ وقال جل ذکرہ، اسی طرح اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے، حضرت جاہل ہے۔ جو اللہ کا خوف جس کے دل میں نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ قرآن نے سورہ جمعہ میں فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی، یحمل اسفارا، گدھا ہے اس پہ کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ تو جو آدمی اپنے دین کا عامل نہیں ہے، خشیت الہی اس کے دل میں نہیں ہے، وہ کاغذی عالم ہے، اس کا حقیقتاً عالم نہیں ہے۔ حقیقتاً عالم وہی ہوگا جس کا علم اس کو عمل پہ مجبور کر دیتا ہے، جس کا علم اس کو عمل پہ مجبور کرتا ہے وہ حقیقتاً علم ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی ایک دن آپ کو سنائی تھی حدیث کہ فرمایا علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور جو دل کا علم ہوتا ہے یہ انسان کو عمل پہ مجبور کر دیتا ہے، اور ایک زبان کا علم ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن بندے کے خلاف حجت ہوگا۔ یہ علم بندے کے خلاف کیا ہوگا؟ حجت ہوگا۔ ہم سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جہالت پہ دلالت کرتی ہیں، علم پہ دلالت نہیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ جو علم عطا فرمائے اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ورنہ جاہل کو ایک سزا ملتی ہے، جاہل سے جب نافرمانی ہوتی ہے تو اس کو ایک سزا ملتی ہے، عالم سے نافرمانی ہوتی ہے اس کو 60 گنا زیادہ سزا ملتی ہے۔ جہاں علم والوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہاں علم والوں کی سزا بھی بیان کی گئی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 6 بندے ایسے ہیں جن کو بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں ڈال دیا، ان میں سے ایک علماء ہیں جو حسد کی بنا پر دوزخ میں ڈالے جائیں۔ علماء میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی آدمی کو عزت ملتی ہے تو وہ اس کے پاؤں ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو عزت کیسے مل گئی، یہ حسد ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو کوئی نعمت دی ہے، اچھا گلا دیا ہے، اچھی زبان دی ہے، اچھا استدلال کا انداز دیا ہے، تو اس میں آپ جلتے کیوں ہیں؟ اللہ سے مانگیں یا اللہ جس طرح اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا۔ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ خواہ مخواہ کی اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایک چھوٹی سی بات پکڑ کر بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ علماء کا طریقہ نہیں ہے، یہ اصل میں حاسدین کا طریقہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے کون ڈرتے ہیں بھائی؟ علماء۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان علماء میں سے کرے جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو۔ وقال، دوسری قرآن کی ایک آیت ارشاد فرمایا وما یعقلها الا العالمون، اس کو نہیں سمجھتے مگر علم والے لوگ۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، قیامت کے دن کافر کہیں گے کاش کہ ہم اس قرآن کو سنتے اور نعقل یا ہم سمجھتے، ما كنا من فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ قرآن کی ایک آیت اور پیش کی، حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ علم والوں کو فضیلت دیتا ہے اور بے علم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتے۔ کل کتاب العلم کے آغاز میں قرآن کی آیت آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے، تو یہ برابر نہیں ہوتے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اتنے معاشرے میں سے آپ چند لوگوں کو اللہ نے منتخب فرمایا کہ یہ میرا دین پڑھیں اور آگے لوگوں کو دین پڑھائیں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ چھیں بجبی نہ رہا کرے، ہر وقت پریشان نہ رہا کرے کہ میں مولوی بن کر کوئی غلط کام کر بیٹھا ہوں۔ نہیں، میں اکثر دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ رستہ ہم نے خود چنا ہے، دین کا رستہ کہ پڑھنے پڑھانے کا رستہ ہم نے خود چنا ہے، تو رستے میں تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، اس رستے میں پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، تو آپ نے کسی سے شکوہ نہیں کرنا کہ میری تنخواہ تھوڑی ہے، میرے ساتھ مقتدی تعاون نہیں کرتے، یہ نئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ رستہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ ہماری آخرت بہتر ہو، تو اب آخرت بہتر کرنی ہے تو پھر لوگوں سے شکوہ کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے کوئی چیز مانگنی بھی ہو تو اپنے رب سے مانگا کریں، میرا رب ساری قدرتوں کا مالک ہے، آپ کہیں بھی ہوں گے وہ آپ کا رزق آپ کو پہنچا دے۔ وقالن، اچھا جی، ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم، علم گھر بیٹھے نہیں آ جاتا، سیکھنے سے آتا ہے، کسی سے آپ سیکھیں گے تب آپ کو علم آئے گا۔ قال ابو ذر، حضرت ابو ذر نے فرمایا لو ودعتم السمسامۃ علی ھذہ فاشار الی کفاہ ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتھا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتھا۔ توجہ فرمائیں، فرمایا حضرت ابو ذر، کئی دفعہ پہلے بھی ان کا ذکر آیا ہے، ان کا نظریہ تھا کہ مال جمع نہیں کرنا چاہیے، جو بھی اللہ عطا فرمائے سارا صدقہ کرنا، مال پاس نہیں رکھنا چاہیے، اور وہ دلیل پکڑتے تھے قرآن والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ کر کے رکھتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، اس لیے وہ ہر جگہ پہ یہ بیان فرماتے ہیں۔
ایک دن بیان فرما رہے تھے تو ایک قریشی آیا، اس نے کہا کہ لوگوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کے مسئلے بیان کریں، تو انہوں نے فرمایا تو میرا نگران لگا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ بیان فرمایا میں نے جو بات حضور سے سنی ہے، اگر تم میری گردن پہ تلوار رکھے ہوئے ہو، سمسامہ تلوار، اگر تم میری گردن پہ تلوار رکھے ہوئے ہو اور مجھے یقین ہو کہ اس تلوار کے چلنے سے پہلے میں حضور کی حدیث سنا لوں گا تو میں پہلے حدیث سنا دوں گا، یعنی جو میرے پاس علم ہے وہ میں بیان کر دوں گا، کیونکہ علم کو چھپانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، سمجھے نا؟ تو آپ فرماتے ہیں لو غدا تم سمسامہ الازی، اگر تم میری گدی کے اوپر، کفا ہو اشارہ، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر یہاں تم تلوار رکھو، ثم ظنن، تو پھر مجھے گمان ہو انی انفذو، کہ میں بیان کر سکتا ہوں کلمتن، وہ کلمہ سمیتھا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے حضور سے سنا ہے، قبل ان تجیزو، میری گردن پر تلوار چلانے سے پہلے، لا انفذتھا، تو میں اس کو بیان کر دوں، یعنی میرے پاس جو علم ہوگا میں اس سے نہیں رکوں گا، میں اس کو بیان کر دوں۔ وقال ابن عباس، حضرت ابن عباس کا قول ہے کونو ربانیین، عالم ربانی کہتے ہیں نا، عالم ربانی جملہ بولا جاتا ہے نا، عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ فرمایا علماء فقہا، جو حلم والے ہوتے ہیں اور فقہا ہوتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم ربانی۔ ویقال، یہ بھی کہا جاتا ہے الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہم، ربانی اس کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل بتاتا ہے پھر بڑے مسائل بتاتا ہے، پہلے چھوٹے مسائل بیان کرتا ہے، مثلا جن لوگوں کو نماز ہی نہیں آتی اور آپ ان کو معرفت سکھانا شروع کر دیں، جن لوگوں کو نماز کے مسائل ہی پتہ نہیں ہے اور آپ ان کو معرفت کی باتیں بتائیں گے تو کیا وہ سمجھ جائیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو تو ان کی عقل کے مطابق کرو۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخول بالموعظۃ والعلم کی لا ینفر، بعض لوگ بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لوگ بیچارے تھک جاتے ہیں، نیچے نقیب اس کی سلوار کھینچتا رہتا ہے، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح نعت خوان ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جو کیا ہوتے ہیں خطیب ہوتے ہیں، ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، پتہ نہیں لاؤڈ اسپیکر سے کوئی اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ چھوڑتے ہی نہیں، ایک دفعہ ہاتھ آ جائے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ جتنا سننا چاہتے ہیں نا، آپ اس سے بھی کم بیان کریں، تھوڑا کم بیان کریں، اس میں ہی بندے پھر شوق رکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی گفتگو کرتا ہے بندہ اور علمی گفتگو کرتا ہے، لوگ آپ کو سنیں گے اور انہیں پتہ ہوگا کہ یہ جان بھی جلدی چھوڑ دے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بیچاروں کو تنگ کر دو، حضور نے خود ہی اس چیز کا خیال فرمایا۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم، حضور لوگوں کا خیال رکھتے تھے، یتخولہم بالموعظۃ، واضح و نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کا، والعلم، اسی طرح لوگوں کو علم دیتے ہوئے، کہ لا ینفروا، تاکہ لوگ بھاگ نہ جائیں، نفرت نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرا معمول ہے میں جب بھی گفتگو کرنے لگتا ہوں پہلے پوچھتا ہوں ٹائم کتنا ہے، اس ٹائم کے اندر اندر ہی تقریر ختم کرنی ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں سبق کے دوران بعض اوقات فرمایا کرتے تھے کہ آپ کسی جگہ تقریر کرنے کے لیے جائیں گے، آپ نے تقریر 1 گھنٹے کی تیار کی ہوئی ہے کہ میں وہاں گھنٹہ گفتگو کروں، آپ وہاں جلسہ گاہ میں پہنچے، پتہ چلا کہ یہاں تو علماء کا جمع غفیر موجود ہے، ہر ایک کو 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ مل رہے، تو آپ فرماتے تھے اب یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ اس گھنٹے کی تقریر میں سے اس کا جو خلاصہ ہے اور جو اس کا مغز ہے اس کو آپ 5 منٹ یا جو آپ کو ملا ہے 10 منٹ اس کے اندر ہی بیان۔ حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال کان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام، حضور صحابہ کا خیال رکھتے تھے واعظ و نصیحت کرنے میں، کراہیت السامۃ علینا، کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، کہیں ہم کراہیت السامہ، سامہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکتانا۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید قال حدثنا شعبہ قال حدثنی ابو الطیاء عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دروشی پڑھا کرو۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت نصیحت فرمائی حضور نے۔ حضور نے فرمایا یسروا، آسانی پیدا کرو۔ کیا کرو؟ آسانی پیدا کرو۔ ولا تعسروا، لوگوں پر سختی نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دیا کرو، نفرت والی باتیں، ہر وقت اللہ کا قہر نہ سناتے رہا کرو، کبھی کبھی ان کو اللہ کی رحمت بھی سنایا کرو، بشارتیں بھی سنایا۔ قرآن میں دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر ہوتا ہے، کبھی پہلے بشارت ہوتی ہے تو پھر نظارت آ جاتی ہے، کبھی پہلے ڈرایا جاتا ہے تو پھر بشارت دی جاتی ہے، یہی ترتیب ہوتی ہے ہر جگہ قرآن کریم میں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہی تلقین فرمائی، بشروا ولا، حضرت ضیاء الامت اکثر یہی پڑھتے تھے۔ قاضی صاحب رحمۃ، مفتیوں کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ سختی کرتے ہیں مفتی حضرات، حضرت ضیاء الامت قاضی صاحب کو کہتے تھے بشروا ولا تنفروا، بشارت دیا کرو وہ لوگوں کے لیے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کیا کرو۔ اچھا جی، باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومتا، ایک ہوتی ہے تعیین شرعی، تعیین اللہ نے نماز کے لیے وقت مقرر کیا ہے، روزوں کے لیے وقت مقرر کیا ہے، حج کے لیے وقت مقرر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تعیین شرعی، کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کسی کام کے لیے کوئی وقت متعین ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعیین شرعی۔ اور ایک ہوتی ہے تعیین عرفی، لوگ اپنی سہولت کے لیے کوئی دن متعین کر دیتے ہیں، مثلا بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے، اس کے لیے دن ہم اپنی طرف سے متعین کرتے ہیں، شریعت نے اس کو متعین ہے۔ اس میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ 18-19 کو حضرت ضیاء الامت کا عرس ہوتا ہے، تو سارے لوگ آ جاتے ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے۔ اسی طرح 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے، ہم اہل سنت والجماعت 11 کو یا کوئی لوگ 12 کو کرتے ہیں، 11ویں کا پروگرام کر سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ اس دن اپنا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوئی اگر وہاں دینی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعیین عرفی کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، صحابہ کرام نے بھی تعیین عرفی کی تھی۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس، حضرت عبداللہ بن عباس ہر جمعرات کو واعظ کرتے تھے، اب یہ تعیین جمعرات والی شرعی تو تعیین نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہوگی؟ اب سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ عبداللہ بن عباس جمعرات کو کیا کرتے ہیں؟ تقریر کرتے ہیں، تو لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ فقال له رجل، ایک آدمی نے ان سے گزارش کی، یا ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، لوددت انک ذکرتنا کل یوم، آپ ہمیں ہر روز واعظ و نصیحت کیا کریں۔ کہا تو آپ نے فرمایا اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم، مجھے جو چیز مانے ہے نا روزانہ تقریر کرنے سے، وہ یہ ہے کہ کہیں میں تمہیں اکتا نہ دوں، ہر روز میں تقریر کر کے تمہیں املکم اکتا دینا۔ وانی اتخولکم بالموعظہ، میں تمہارے لیے واعظ و نصیحت میں خصوصی خیال رکھتا ہوں کہ تم اکتا نہ جاؤ، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بہا، جس طرح حضور واعظ و نصیحت میں ہمارا خیال رکھتے تھے، مخافت السامۃ علینا، کہ کہیں ہم اکتا نہ، حالانکہ اللہ کا نبی کلام کر رہا ہو تو اس میں اکتاہٹ کیا ہوگی؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال حمید بن عبد الرحمن سمیت معاویہ خطیبا یقول، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ حضور کے ایک عظیم صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرما تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہی، یا اللہ اس کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ پہلا لشکر جس نے سمندر پار کر کے لشکر کشی کی تھی نا، وہ حضرت امیر معاویہ کا لشکر تھا، اور حضور نے فرمایا تھا جو پہلا لشکر ہوگا نا سمندر پار جنگ کرنے والا، اس کی بخشش ہو، اس کی بخشش ہو۔ تو یہ کاتب وحی بھی شمار ہوتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی بھی ویسے بھی کاتب تھے اور وحی کی بھی کتابت کرتے تھے، اور یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے یہ عظمت سمجھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی ہو اور اس کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہو۔ حضرت امیر معاویہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر ان کے والدین کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ باقی میں بیان کرتا رہتا ہوں ان کے صحابہ کرام کے اختلافات، ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کف اللسان، کہ وہاں اپنی زبان بند رکھو، وہ جانے رب جانے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اپنے معاملات تھے، اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں طعنہ زنی نہیں کرنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، یہ قرآن کے لفظ ہے۔ جو مکہ کی فتح سے پہلے اسلام لائے، جو مکہ کی فتح کے بعد اسلام لائے، سب کے لیے اللہ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے، تو ہم کسی تاریخی کتاب کو پڑھ کر کیسے صحابہ پہ طعن کر سکتے؟ تاریخ کی کتابیں لوگوں نے لکھی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ ان کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے قرآن پہ ایمان رکھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو طعن کا ذریعہ نہ بناؤ، جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے محبت، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہم صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی نہیں کرتے، باقی جو ان کے معاملات ہیں اللہ جانے والے۔ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ سے مروی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ حضور نے فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ قاسم فعل متعدی کا اسم فاعل ہے، فعل متعدی ہوتا ہے جو مفعول کو بھی چاہتا ہے، جس کا صرف فاعل نہیں ہوتا اس کا مفعول بھی ہوتا ہے۔ یوتی یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، پڑھا ہوا ہے نا، لیکن یہاں ایک حدیث میں آتا ہے انما انا خازن، وہ بھی فعل متعدی ہے، لیکن مفعول کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے، حذف کر دیا گیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں مفعول کا حذف یہ اس کے عام ہونے پہ دلالت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ دیوبندی حضرات چونکہ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو مقید کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کتاب العلم میں حدیث آئی ہے، اس وجہ سے یہاں معنی ہوگا میں علم تقسیم کرتا ہوں، اللہ علم عطا فرماتا ہے۔
اسی طرح یہ آگے حدیث آئے گی، کتاب الغنائم میں آئے گی، تو یہ کہتے ہیں جی بس مال غنیمت حضور تقسیم کرتے ہیں، اللہ مال غنیمت. حالانکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب فعل کا مفعول حذف کر دیا جائے تو وہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اس حدیث کا معنی کرتے ہیں کہ حضور ساری نعمت الہیہ کے قاسم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمت الہیہ کے قاسم ہیں، اللہ عطا فرمائے. سمجھ آئی؟ جو نعمت جس کو بھی مل رہی ہے، جو جس کو قیامت تک ملے گی، وہ اللہ عطا فرمائے گا، حضور تقسیم کرے. میں نے اس دن آپ کو حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا میں نے عرش پہ دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آگے اللہ نے لکھا تھا کہ آخذ بہی و اوتی، میں حضور کے دیے ذریعے دیتا بھی ہوں لیتا بھی. انما انا قاسم واللہ یوتی. ملا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے علم، منصب، کوئی بھی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، حضور تقسیم فرماتا ہے. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فرمایا یہ امت اللہ کے امر پر قائم رہے گی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ کی شریعت پر قائم رہے گی. لا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. یعنی قیامت تک ایک گروہ ایسا ہوگا جو دین پر قائم رہے، جو دین پر قائم رہے. باب الفہم فی العلم، علم کے اندر سمجھ پیدا کرنا. حدثنا علی حدثنا سفیان قال علی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الی المدینہ ولم اسمع یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا. حضرت مجاہد کہتے ہیں میں ابن عمر کے ساتھ مدینہ چلا، انہوں نے مجھے کوئی حدیث نہیں بیان کی حضور کی طرف سے مگر ایک حدیث بیان کی. قالا کنہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأوتی بجمار. جمار میں نے اس کی وضاحت کی تھی، وہ جو کھجور کا تنا ہوتا ہے نا، اس سے جب نئی نئی ٹہنیاں نکلتی ہیں ان کو کھینچا جائے تو اس کے سرے پہ مواد ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، کھایا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شمار کہتے ہیں. یہ کھجوروں والے لوگ جانتے ہیں. حضور وہ کھا رہے تھے، حضور کو پیش کیا گیا. فقال ان من الشجر شجرہ، حضور نے فرمایا کہ درختوں میں سے درخت ہے، مثلھا کمثل المسلم، وہ اس طرح ہے جس طرح. فاردت ان اقول ہی النخلہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا کہ میں بتاؤں کہ اس سے مراد کیا ہے، کھجور کا درخت ہے. فاذا انا اصغر القوم، لیکن میں سب سے چھوٹا تھا. فسکت تو میں خاموش رہا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ نے خود پوچھا تھا کہ کون سا درخت ہے، تو حضور نے فرمایا یہ نخلہ، اس سے مراد کیا ہے؟ کھجور.